الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، تسبیح و تحمید، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق غار سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کیا، سیدھے راستے کی رہنمائی کی، اور اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوں تمام صحابہ و صحابیات پر اور کل مومنین و مومنات پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے موضوع کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا جس کا تعلق ہم سب سے ہے، اور موجودہ وقت میں کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسے سچویشن بنی ہے کہ ہر دل پر ایک قسم کی مایوسی اور رنج و غم کی کیفیت ہے۔ کچھ ہمارے داخلی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ مسائل اجتماعی ہوتے ہیں جو پوری قوم و ملت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس جب کوئی واقعہ یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دل میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے غموں کو دور کرنے کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ غم اور پریشانی کے عالم میں اسلام نے غم کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ تو سب سے پہلی بات میرے بھائیو یاد رکھو، ہماری یہ دنیا کی زندگی، یہاں پر غم، تکلیف اور مصیبتوں کا آنا ناگزیر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم نہیں آئے، کوئی ٹینشن نہ ہو، تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں غم کا آنا، تکلیف کا آنا، یہ ایسا ممکن ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت اور سختیوں میں گھرا ہوا پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی کو مشقت اور سختیوں میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمیں ہنساتی بھی ہے
اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمیں رلاتی بھی ہے۔ یعنی اگر زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، تو ایسے مواقع بھی آئیں گے جب ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے۔ یعنی اگر زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تو یہ آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اگر آپ یہ تصور کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، تو ایسی زندگی انشاءاللہ جنت میں ملے گی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو دنیا کی رنج و غم سے نجات دے دی۔ یعنی جنت کی زندگی جو ہوگی وہاں کوئی غم نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی زندگی میں غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مایوسی کا شکار ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں پریشانی اور تکلیف کے واقعات آئیں تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ اگر زندگی میں پریشانی آئے تو ہم اس وقت کیا کریں؟ اب کوئی شراب کے ذریعے اپنے غموں کو ہلکا کر رہا ہے، کوئی نشیلی چیزوں کے ذریعے سے اپنے غموں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے گناہوں کے طریقے ہیں جو انسان کو مزید ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے، جو اسلام جس چیز کی سب سے پہلی چیز جس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ہے صحیح عقیدہ اور توحید۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون کی زندگی ہو جائے، ہمارا دل مطمئن ہو، تو آپ کو عقیدہ توحید کو اپنانا ہوگا، اپنے توحید کو اپنانا ہوگا، جو توحید اللہ رب العالمین نے ہم سب کو فطرتاً توحید پر پیدا کیا ہے، فطرتاً دین اسلام پر پیدا کیا ہے، اس توحید کو اپنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو جائے، ہماری زندگی میں اطمینان حاصل ہو جائے، تو ہمیں اس توحید کو اپنانا ہوگا۔ لیکن آج سماج میں کریشن کی عبادت ہو رہی ہو، جس سماج میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی عبادت ہو رہی ہو، جس سماج میں اپنے ہاتھوں سے اپنے معبودوں میں خود جان ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہو، وہ سماج کیسے امن والا ہو سکتا ہے؟ وہ سماج کیسے چین والا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، شرک کی بنیاد پر کبھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ جس کائنات کے اندر شرک کی روگردانی ہو رہی ہو، وہ سماج کبھی امن و امان والا سماج نہیں ہو سکتا ہے۔ فطرت کی آواز توحید ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا لوگو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، یہی تمہاری فطرت کی آواز ہے، اور اسی فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون حاصل ہو جائے تو شرک سے بچنا ہوگا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ اور غور کی بات یہ ہے، جب کائنات کا نظام شرک کی بنیاد پر نہیں چل سکتا، اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات کے اندر ایک اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے، کئی رب ہوتے، تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب غور کرو کہ جب کائنات کا نظام شرک کی بنیاد پر نہیں چل سکتا تو انسان کی زندگی شرک والی زندگی کیسے سکون والی زندگی ہو سکتی ہے؟ اگر آج پوری دنیا میں یا کسی بھی ملک میں امن و امان قائم نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شرک عام ہے، توحید کا بول بالا نہیں ہے، شرک کا بول بالا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں شرک ہوگی وہاں امن و امان قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید ہمیں نجات دیتی ہے، توحید ہمیں سکون دیتی ہے،
توحید ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں اس منہج کو بھی اپنانا ہے، جو منہج، جو راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان صحیح عقیدے کا حامل ہوتا ہے، مگر ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جن کے منہج میں انحراف ہوتا ہے، اور وہ نوجوان غلط راستے پر نکل جاتا ہے۔ وہاں تو شرک نہیں ہوتا، وہاں تو غیر اللہ کے در پر سر تو نہیں جھکایا جاتا، مگر منہج سلف، منہج صحابہ اور منہج رسول کے انحراف کے نتیجے میں وہ نوجوان برباد ہو جاتا ہے، ایسے راستے پر نکل جاتا ہے جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اس منہج کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے منہج سے، میرے طریقے سے، میری شاہ راہ سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہوگا، یعنی میرے طریقے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہوگا، نہ دنیا میں وہ چین پائے گا نہ آخرت میں وہ چین پائے گا۔ اسی لیے اگر ہمیں دنیا کے اندر سکون چاہیے، دنیا میں نجات چاہیے، تو ہمیں شرک سے پرہیز کرنا ہوگا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا۔ اور اللہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں۔ تو زندگی میں غموں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے عقید توحید۔ عقید توحید کو مضبوط کریں، کیونکہ شرک کرنے والا کبھی چین و سکون کی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ جو کئی خداؤں کی عبادت کر رہا ہو اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ ارے سکون تو اس مومن کی زندگی میں آتا ہے جو ایک اللہ کے در پر سر جھکاتا ہے، اپنی ہر مشکل میں اس سے لو لگانے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کے ایمان میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہیں تھی، وہی لوگ امن والے ہیں، وہی چین والے ہیں، وہی نجات والے ہیں، وہی سکون والی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے غموں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں عقید توحید کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، زندگی میں اگر غموں کو دور کرنا ہے تو اللہ کا تقوی اپنا لو، اللہ کا ڈر اپنی زندگیوں میں پیدا کر لو، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دو، کیونکہ گناہوں کی زندگی، نافرمانی کی زندگی یہ کبھی ہمیں سکون نہیں دے سکتی ہے۔ تقوی کی زندگی اپناؤ، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ پیدا کرے گا۔ اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ يَخْرُجُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ نکالے گا، کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ تقوی کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ملک کے جو حالات ہیں، ہماری روزی روٹی اور ہماری معیشت پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمیں قرآن کریم کی اس آیت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر آج ہماری روزی روٹی اور ہماری معیشت پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر سے اللہ کا تقوی ختم ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو رہا ہے۔ ورنہ اس بات کو یاد رکھو، جس دن ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام نے تقوی کی زندگی اپنائی، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیا،
اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی برکت دی، اتنا رزق دیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو کہتے ہیں کہ میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو یہ امید کرتا تھا کہ اس کے نیچے مجھے سونا ملے گا۔ اتنی برکت دی اللہ رب العالمین نے ان کے رزق میں۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ کا ڈر اپنی دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے لوگو، یہ بستی والے، یہ گاؤں والے، یہ قریہ والے اگر اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیتے، اللہ کا ڈر پیدا کر لیتے تو ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اگر ہمیں برکتیں چاہیے، اگر ہمیں چین و سکون کی زندگی چاہیے تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کر لیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہمارے غموں کو دور کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز، شریعت ایک اور طریقے سے اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات آئیں، جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو ہم جائزہ لیں، ہم خود احتسابی کریں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، ہم سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین جنگ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو صحابہ کرام کے اوپر جو غم کی کیفیت تھی، آج وہ غم کی کیفیت، وہ پریشانی کا عالم آج میرے اوپر بھی ہے۔ کیا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی موجودگی میں جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے تھے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی زخمی ہو گئے، پیارے نبی کا چہرہ لہولہان ہو گیا تھا۔ کیا صحابہ کرام کے دلوں پر یہ مایوسی کی کیفیت نہیں آئی تھی؟ مگر جب اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا، اللہ نے صحابہ سے کہا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا، اے اللہ نے کہا اے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ آج تمہیں یہ پریشانی آئی ہے، آج تم پر یہ مصیبت آئی ہے تو تم پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ تم اپنے آپ پر غور کرو کہ کوتاہی کہاں ہوئی ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے، نافرمانی کہاں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ پر غور کرو کہ مصیبت کہاں سے آئی ہے، نافرمانی کہاں ہوئی ہے، غلطیاں کہاں ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم پریشان ہیں، مایوسی کا شکار ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ آج ہم پریشانی کے شکار ہیں، لیکن آج سے پہلے کئی برس ہم نے اسی ملک میں خوشحالی کی زندگی گزاری ہے، خوشحالی کی زندگی گزاری ہے اور کئی برسوں تک امن و امان کی زندگی گزاری ہے۔ اگر آج ہم پریشان ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ملت کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بظاہر میں مسلمان ہیں، ان کا نام تو اسلامی ہے، ان کے ٹائٹل کے نام میں اسلامی نام لگا ہوا ہے، لیکن ان کا باطن کھوکھلا ہے، ان کی روح، ان کی ذہنیت آج ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ کتنے مرد ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنی خواتین ہیں جنہیں اسلام سے دشمنی نظر آ رہی ہے، جنہیں اسلام کے شعائر سے چڑ ہے، جنہیں پردے سے نفرت ہے، جنہیں اسلام کی بنیادی باتوں سے الرجی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم گناہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، ہم گناہ کر کے اللہ کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ گناہوں کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ہم خوشی نہیں پا سکتے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جہاں بھی تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جہاں بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے،
وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ، اپنے آپ پر غور کریں، اور جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ ہمارے غموں کا علاج فرما دے گا، اللہ ہمارے غموں کا مداوع فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی پریشانی سے، قحط سالی سے تمہیں نجات دے دے گا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، اللہ تمہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے گا، تم پر آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام غم کے علاج کے تعلق سے ایک اور رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رنج و غم کے بادل چھٹ جائیں تو ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کرے۔ ایک مومن کے دل کو سکون ملتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے ایک مومن کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ لہٰذا اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظنی عبدی، جب میرا بندہ مجھے میرے تعلق سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ وانا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کے لیے یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ احساس ایک مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے پیارے نبی کی سیرت اٹھاؤ، وہ منظر یاد کرو، ہجرت کی رات کا وہ منظر، ہجرت کے موقع کا وہ منظر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں تھے، غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے، دشمن بالکل آپ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے اللہ کے نبی لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ مشکل وقت تھا، اور ایسے میں کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی حالت میں یا وفات کے حالت میں پکڑنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایسے مشکل گھڑی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یعنی ابو بکر صدیق سے کہہ رہا تھا اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احساس ایک مومن کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب یہ احساس ایک مومن کو ہوتا ہے تو اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ اسے ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ اور جب ایک مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ ایک سچا مومن جو ہوتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا، وہ کبھی حالات سے ہارتا نہیں ہے۔ اس کے زندگی کا نعرہ ہوتا ہے ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
یہ احساس ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخ کا ایک اور واقعہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریائے کلثم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں انا لمدرکون، اے موسیٰ یہ تو بہت غلط جگہ پر آپ نے ہمیں پھنسا دیا، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، آگے اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے سکون سے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، دریا کے پانی پر اپنی عصا کو مارو۔ یاد رکھو دنیا میں عصا بہت تھیں، لاٹھیاں بہت تھیں، مگر اس لاٹھی کو اللہ کے حکم سے مارا گیا، پانی پھٹ گیا، اور پانی کے بیچوں بیچ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا۔ آپ نے پانی کے اوپر برج دیکھا ہوگا، پل دیکھا ہوگا، لیکن وہ پانی دونوں طرف سے تھم گیا، پہاڑوں کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، بیچ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ توکل رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جملہ اللہ ہمارے ساتھ ہے غم کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، یہ ہمیں حوصلہ دے گا، ہمیں سپورٹ کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی فریاد سن نہیں سکتا، جہاں دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جب انہوں نے رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، کہا تھا پروردگار تیرے علاوہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یونس کو ان کو نجات دی، غم سے نجات دی، ہم نے یونس علیہ السلام کو بچا لیا، غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح اہل ایمان کو، مومنوں کو ہم بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ضرور ہمارے غموں کا علاج فرما دے گا، اللہ ہمارے غموں کا مداوع فرما دے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، یہ ایمان رکھنا ہوگا، اور یہ یقین رکھنا ہوگا۔ جب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پکار ہماری ضرور سنے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کفار مکہ کے بارے میں، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ لوگ جو سمندر میں سفر کیا کرتے تھے، جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچ جاتی تھی تو ایک طوفان آتا تھا، آندھی آتی تھی، اور کشتی بیچ سمندر میں ہچکولے کھانے لگتی تھی۔ کشتی کے سارے لوگ اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں، کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی عزا کو پکار رہا ہے، کوئی منات کو پکار رہا ہے، سب کو پکار رہے ہیں۔ کشتی کا ملاح کہتا ہے لوگو اخلصوا لہو، آج تم اس اللہ کو پکارو جو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، وہی اللہ تمہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، غور کی بات یہ ہے کہ وہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، وقتی طور پر وہ اللہ کو اس عقیدے کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اب اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہی رب ذوالجلال بچا سکتا ہے، وہ کفار، وہ مشرکین وقتی طور پر اللہ پر ایمان لا کر کے اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے پکارا کہ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے۔
ان کے اس ایمان اور ان کے اس یقین کی قدر کرتے ہوئے اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ سوچو آج ہم کتنا پکارتے ہیں اللہ کو، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہماری توحید میں کمی ہے، ورنہ اس بات کو یاد رکھو، ایک بنیادی اصول ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ ایک اور چیز اسلام ہمیں بتاتا ہے غم سے علاج کے تعلق سے کہ ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت کا لفظ الگ سے ذکر کیا ہے تاکہ عورتوں تک یہ پیغام چلا جائے کہ اگر انہوں نے نیک اور پاکیزہ زندگی گزاری تو اللہ ان کے لیے بھی کافی ہوگا، اللہ ان کو بھی نجات دے گا۔ اس لیے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس بات کو یاد رکھو اگر ایمان نہیں ہوگا، نیک عمل نہیں ہوگا تو ہماری زندگی میں خوشی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ آپ بالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکاروں کو دیکھ لیجئے کہ 20 برس کے بعد شادیاں اس الزام پر ٹوٹ جاتی ہیں کہ بیوی شوہر کے ساتھ وفادار نہیں ہے، شوہر بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، 20 برس کے بعد شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہاں سب کچھ ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، سب ہے، لیکن نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نہیں ہے تو نیک عمل نہیں ہے، نہیں ہے تو دینداری نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں ایمان اور نیک عمل اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی سے ایمان ختم ہو جائے گا، نیک عمل ختم ہو جائے گا تو ہماری زندگی میں کبھی خوشگواری نہیں آ سکتی ہے، ہماری زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی پابندی کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ ہم گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دیں۔ گناہوں کی زندگی، نافرمانی کی زندگی ہماری زندگی میں کبھی خوشی نہیں آ سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأذل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔